میں آج کے درس میں اس عنوان سے گفتگو کرنا چاہوں گا کہ کلمہ پڑھنے والے پر اور ہر مومن پر شریعت نے دو قسم کے حق کو لاگو کی، لازم کی۔ کچھ حقوق وہ ہیں جن کا تعلق ہو اللہ کی ذات سے، ان کو ہم کہتے ہیں حقوق اللہ، اللہ کے حقوق۔ اور کچھ حقوق پر لازم کیے گئے جو ایک بندے کے دوسرے بندے پر اس کو کہتے ہیں حقوق العباد۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ان کے والدین کا حق، شوہر کا حق، شوہر پر بیوی کا حق، اولاد کے حقوق، رشتے داروں کے حقوق، یتیموں، مسکینوں، فقیروں کے حقوق، ایک دفتر میں کام کرنے والوں کے ایک دوسرے پر، ایک گاڑی میں سفر کرنے والوں پر ایک دوسرے کے، دوست کے حقوق، ایک مسجد میں نماز پڑھنے والے نمازیوں کے ایک دوسرے پر، اس کا نام کیا ہے؟ حقوق العباد۔ یقیناً حقوق اللہ کی اہمیت زیادہ ہے۔ وہ اللہ اکبر کے اوپر، اس کے جو حقوق ہیں اس کی اہمیت کیا ہے؟ زیادہ۔ لیکن ایک اعتبار سے حقوق العباد کی اہمیت بنسبت حقوق اللہ کے زیادہ ہے، اور وہ اس اعتبار سے کہ حقوق اللہ جو ہیں وہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں، معافی مانگ لو تو اللہ انہیں معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن حقوق العباد جو ہے وہ توبہ کرنے سے بھی معاف ہو نہیں ہوتی، وہ حج کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتی، شب قدر میں جاگ جاگ کے دعائیں کرنا، رونا، اس سے بھی معاف نہیں ہوتی۔ وہ تب معاف ہوں گے کہ جس کا حق دبایا وہ معاف کرے، اگر وہ معاف نہیں کرے گا تو رب بھی ان حقوق کو معاف ہو نہیں کرے گا۔
حقوق اللہ میں آپ نے جتنی کوتاہی کی، غفلت کی، گناہ کی، رب کی نافرمانیاں کی، ان میں کچھ گناہ ایسے ہیں جس میں توبہ کرنے کی ضرورت بھی نہیں، معافی مانگنے کی ضرورت بھی نہیں۔ حدیث میں آئے نمازی جب وضو کرتا ہے تو جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو کتنے گناہ اس کے ہاتھوں نے کیے ہیں اللہ معاف کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ انگلی کی زبان والے گناہ، آنکھوں والے گناہ، پاؤں والے گناہ، اسے توبہ کی ہی نہیں۔ وضو کر کے گھر سے نکلا ہے، مسجد کی جانب قدم اٹھا رہا ہے، ہر قدم پہ اللہ ایک گناہ معاف کرتا چلا جاتا ہے، اس نے توبہ ہی نہیں کی۔ حقوق اللہ میں کچھ کوتاہیاں، غفلتیں، گناہ ایسے ہیں جن میں توبہ کرنے کی بھی ضرورت ہو۔ یہ جو جسم کو بیماریاں لگتی ہیں، کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو بغیر دوائی کے، یہ پتہ ڈاکٹر بولنا چاہتا ہوں، اتنے پہنچ گیا تو نہ ٹکٹ ہو پیسے دیں، ورنہ جو سمجھدار ڈاکٹر ہے نا، اللہ سے ڈرنے والا جو ہے نا، وہ کہتا ہے بس 4-5 دن کی احتیاط کرو تم ٹھیک ہو۔ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جن کا علاج ہوتا ہے، دوائیاں دینی پڑتی ہیں، لمبا علاج چلتا ہے، اور کچھ ایسی ہیں جو لا علاج ہیں، کینسر ہو گیا، سرطان ہو گیا۔ گناہوں میں بھی کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے لیے معافی، توبہ کی ضرورت ہی نہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، یہ تو قرآن نے کہا، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ نیکیاں کرنے سے گناہ کیا ہو گئے؟ ختم۔ عصر کی نماز پڑھنے آیا ہے، زور کی نماز سے لے کے عصر تک جو گناہ ہو گئے ہیں، عصر کی نماز پڑھنے سے رات میں گناہ ہو گئے، جمعے سے دوسرا جمعہ، رمضان سے دوسرا رمضان۔ لیکن تمہیں کوئی نہیں بتائے گا، میں بتا رہا ہوں، یہاں لکھ دو، اس سے مراد صغیرہ گناہ ہوتے ہیں۔ کون سے گناہ؟ کبیرہ نہیں۔ آپ سمجھے نا کبیرہ گناہ وضو سے معاف ہو جائیں گے، کبیرہ گناہ نماز کے انتظار میں معاف ہو جائیں گے، صغیرہ گناہ معاف ہوں گے۔ صغیرہ، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف ہو، اس کے لیے توبہ کرنی پڑتی ہے، استغفار کرنا پڑتا ہے، اللہ سے معافی مانگنی۔ بس آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے، کبیرہ وہ گناہ ہوتے ہیں جن گناہوں پر شریعت نے کوئی سزا مقرر یا کوئی وعید آئی ہے۔ جھوٹوں پر رب کی لعنت، جھوٹ بولنا کون سا گناہ ہو؟ زنا کرنے والے کو اتنے کوڑے لگاؤ، زنا کرنا کیا ہو؟ کسی پر تہمت لگائی، جھوٹ بولا، اس کو 80 کوڑے لگا۔ جن گناہوں پہ کوئی وعید آئی ہے، کوئی سزا مقرر ہوئی ہے، وہ کبیرہ ہے۔ یہ بغیر توبہ کے معاف ہو، اس کے لیے توبہ کرنی شرط ہے۔ اور پھر رب نے یہ وعدہ کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ اس نے کہا میں نے تمہیں معاف نہیں کرنا اور دفع ہو جاؤ تو جاؤ،
تم نے ساری زندگی نافرمانیاں کی ہیں، میرے نیڑے نہیں آنا. اس نے کہا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ فإن اللہ یغفر الذنوب جميعا. سبحان اللہ. ذرا جميعا دے لفظ دے غور کرو. جی ہاں. بیٹا نافرمانی کرے نہ باپ کی، بات نہ مانے، کہا نہ مانے، کبھی بھی باپ اس کو پیار سے نہیں بلاتا. بیٹا نافرمانی کرے تو آخر او میرا جاننا، او میرا پیارا، او میرا دل کا سکون، کبھی نہیں بلاتا. سکا باپ بیٹے کی نافرمانی پر اسے پیار سے نہیں بلاتا. یہاں گناہوں میں لتڑے ہوئے لوگوں کو اللہ یہ نہیں کہتا اور گناہگاروں، نہیں کہا اور میرے نافرمانوں اور میری بغاوت کرنے والوں، نہیں کہا. ذرا وہ لفظ تو دیکھیں، یا عبادی الذین. سبحان اللہ. اور گناہ کرنے والے میرے بندو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا. فإن اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ لوگوں کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. سبحان اللہ. اس کے لیے توبہ شرط ہے. کیا کرنی؟ توبہ. معافی مانگ، توبہ کرنی. پھر باپ بیٹے کی ایک مثال ذہن میں آ رہی ہے. بیٹا نافرمانی کرے نہ باپ کی، کہا نہ مانے، باپ ناراض ہو جائے، باپ اسے کہے نکل میرے گھر سے. بیٹا نکل کے چچا کے گھر چلا جاتا ہے، ماسی کے گھر ٹر گیا، پھوپھی کے گھر ٹر گیا، کسی جگہ پہ ملازمت کرنے لگ گیا. مہینے کے بعد خیال آیا کہ بابا ناراض ہے، واپس پلٹا. اس نے کہا بابا غلطی ہو گئی ہے، میں شرمندہ ہوں، معاف کر. باپ کہتا ہے پتر کتنے رکتا پہ رہے گا، چلو معاف کر. اس بدبخت بیٹے نے دوبارہ وہی غلطی کی، پھر نافرمانی کی. باپ پھر ناراض ہوا، باپ نے گھر سے نکالا. یہ دھکے کھاتا کھاتا پھر اسے خیال آیا، پھر بھی یہ واپس پلٹ آیا. اس نے پھر ہاتھ مانگے، معافی مانگی. اس نے کہا یوں ہی ہمارا ہو جائے گا، زندگی خراب ہو جائے گی، چلو معاف کر. اس نے تیسری مرتبہ یہی بات کی، وہی جرم دہرایا، پھر نافرمانی کی. مہینے دو مہینے کے بعد خیال آیا، ہاتھ باندھ کے واپس آیا. تیسری بار بابا معاف تو کر دے گا لیکن تانا ضرور مارے گا. ضرورت پہنچ گئی تھی آ جانا، ضرورت نکل جاتی ہے کہ پھر وہی کرتوت. تو بار بار کہتا ہے پھر نہیں ہوگا، پھر نہیں ہوگا، پھر نہیں ہوگا. تیسری بار معافی کرتے ہوئے باپ تانا دیتا ہے اور اللہ کہتے ہیں 70 مرتبہ سبحان اللہ توبہ کر کے پھر توڑ، پھر توڑ، پھر توڑ، پھر توڑ. 70 بار بھی توبہ کو توڑتا رہے. میں تن پچھلا تانا بھی کبھی نہیں. ہر روز توبہ توبہ کرتا رہتا ہے، پھر وہی کرتوت کرتا ہے. میں تن پچھلا تانا بھی نہیں. اللہ اکبر. خدا کی قسم ہے دنیا کی کوئی عدالت نہیں، دنیا کی کوئی عدالت نہیں جڑے اقرار جرم تو بعد معاف کر. کوئی عدالت بڑے جنہیں لوگ مقدمے بھگتے ہیں، اصل بھی بڑے بھگتے ہیں. ہم نے بھی تھوک کے حساب سے بھگتے ایک زمانے میں. پہلا میرا مقدمہ ہوا وہ سپیکر چلانے کا، جنرل سے آباد صاحب کا زمانے اوپر والے سپیکر چلانے.
پتہ نہیں ہے کہ وہ فرد جرم کیسے لگتی ہے، یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ فرد جرم کی ہوتی. جو پہلی تاریخ پہ فرد جرم لگی نا تو ریڈر نے مجھ سے پوچھا ہاں یا نہ، یعنی جو اس پہ لکھا ہوا ہے. میں نے کہا کیا لکھا ہوا ہے؟ کہ سپیکر چلایا. میں نے کہا چلایا. یہ ہو گیا اقرار جرم. کیا ہو گیا؟ اقرار. اب کیس چلانے کا فائدہ ہی کوئی. گواہ کیوں پیش کرنے ہیں؟ گواہ تو اس لیے پیش کرنے تھے، چلایا تھا. میں نے خود کہہ دیا چلایا. ہو سکتا تھی بہ جاؤ جج سے اپنے نہیں تو کام کر. میں یوں بیٹھ گیا تو بندے نے میرے کان میں کہا مولانا کس کو اس آ کے سزا دینی ہے، اقرار جرم ہو گیا ہے. میں نکل کے وکیل صاحب کے پاس آیا. میں نے کہا ایسا ہو سکتا ہے بیٹا تے بڑا کر چلے چلو کچھ کر دیں. یہ وکیلوں کا جو دماغ ہے یہ بھی پتہ نہیں کیوں الگ قسم کا ایسے ایسے نقطے ان کے ذہن میں آتے ہیں. اب آپ نقطہ اس کا سنے گا. وکیل صاحب آئے اس نے کہا ہاں جی ان کی وہ نکالے فرمے جب اس نے کہا یہ تو اقرار کر چکے ہیں کہ میں نے سپیکر چلایا. انہوں نے کہا میں کب انکار کر رہا ہوں، اس میں ایک لفظ کا اضافہ کریں. اس نے کہا جی کرواؤ. وکیل صاحب نے ایک لفظ لکھوایا میں نے سپیکر استعمال کیا ہے لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ دفعہ 144 کا نفاذ مسجد کی چار دیواری کے اندر بھی ہوتا ہے، اس لیے میں نے کوئی نہیں کی. فرد جرم کے بعد کا معافی ملے، اقرار جرم کے بعد بندہ جب کہے کہ یہ ایف آئی آر مجھے تسلیم ہے، جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہے میں نے کی ہے، اس کے بعد معافی کی کوئی صورت نہیں. واحد عدالت ہے جو کہتا ہے اقرار کر. رات کے اندھیرے میں بیٹھ کے تنہائی میں بیٹھ کے بول بول میں ایوی کیتا ایوی کیتا ایوی کیتا یہ بھی کیا یہ بھی کیا. اقرار کرو پھر اس پر پشیمانی کا اظہار کر. میں پچھلے سارے گناہ معاف کر کے رکھ دوں گا. اقرار جرم کے بعد بھی معاف کر دیں. آپ میں سے جو لوگ کیس بھگتے رہتے ہیں اللہ تم بچا کے رکھے. آمین. دنیا کے راستے ہے مشکل، اللہ تم بچائے. دشمنی کوئی اچھی نہیں ہوتی. بندہ بری بھی ہو جائے مثلا محفوظ ہوتی ہے. تھانے میں مثلیں محفوظ ہوتی ہیں. اس کیس کی مثل ضائع نہیں ہوتی. اللہ نے فرمایا میرے دربارے جاؤ میں معافی کرنا کہ ساریاں مثلاں میں ضائع بھی کر چلے. بس یہ کوئی مثل رکھنے کی. فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. توبہ کر، معافی مانگ، توبہ کر. توبہ کیا ہے؟ کانوں کو ہاتھ لگانا توبہ؟ یا اللہ میری توبہ، یہ توبہ نہیں ہے. توبہ میں دو شرطیں ہیں. پہلی شرط ہے ماضی پر ندامت. جو ہو گیا اس پہ پریشان ہوں، جو ہو گیا اس پہ پشیمان ہوں، جو ہو گیا اس پہ شرمندہ ہوں، اور آئندہ کے لیے یہ کام نہ کرنے کا وعدہ. یہ ہے توبہ. ماضی پہ ندامت، آنسو بہائے، شرمندہ ہو، آئندہ کے لیے یہ کام نہیں کروں گا. اس نظریے سے دو شرطیں ذہن میں رکھ کے توبہ کرے نا، یہ سچی توبہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ ہم کیونکہ توحید ہی بیان کرتے رہتے ہیں، یہ فیل تصوف والی ہم میں ہے نہیں. تصوف سمجھتے ہیں؟ تصوف جی اللہ اللہ سیکھنا دے سکھانا. اللہ اللہ سیکھنا
تصوف یہ ایک لائن ہے الگ، یہ کوئی شریعت کے خلاف بھی نہیں، لیکن ہمارے یہاں رواج نہیں تھانہ پور نہیں، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھان بڑی خانقاہ تھی، اللہ اللہ سکھاتے تھے، علماء اور حدیث پڑھنے کے بعد آتے تھے اللہ اللہ سیکھنے۔ لاہور میں شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری خانقاہ تھی، اور ماں بچرا میں مولانا حسین علی اپنے دور کے جتنے لوگ تھے ان کے دور کے، ان میں اولین نمبر تصوف میں مولانا حسین علی کا جنگل میں رہ گئے، وہ مشہور جگہوں پہ چلے گئے، خانقاہ امدادیہ لاہور، اور یہ ڈیرے میں ان کی شہرت نہ ہو سکی اس طرح جس طرح ان کی ہوئی، ورنہ تصوف میں جو ان کا مقام ہے اس کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ مولانا محمد انور شاہ کشمیری رحمت اللہ، اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ وہ کتنا بڑا عالم تھا، چلتی پھرتی لائبریری اور کتاب خانہ تھا۔ مصر میں گئے، فقہ کی ایک کتاب وہاں پڑھی، فرمایا کتاب تو بڑی خوبصورت ہے، مجھے دے دو، میں ہندوستان میں لے جاؤں گا، چھپوا کے تمہیں واپس کر دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا قانون ہے کہ کتاب کتاب خانے سے باہر نہیں جا سکتی، یہیں پڑھ سکتے ہو۔ فرمایا پھر ایک دفعہ پڑھنے، ایک دفعہ پڑھی، ہندوستان آئے، وہ کتاب لکھوائی، چھپوائی، مصر والوں کو بھیجی اور کہا اصل کتاب نال ملا کے دیکھو کوئی لفظ رہتے نہیں کہ حافظ ہے، اخبار نہیں پڑھتے تھے، کہتے تھے میں اخبار پڑھوں تو وہ یاد ہو جاتی ہے، وہ سارا دن دماغ سے نہیں نکلتا، اتنا بڑا عالم ہے حضرت شیخ القرآن کے سبحان اللہ، بڑے بڑے علماء ان کے شاگرد ہیں، بڑا نام، بڑا نام، فن تفسیر میں بھی، فن حدیث میں۔ آپ کے وہاں فتنہ میں آئی تھی حضرت صاحب نے، میرے والد صاحب سنایا کرتے تھے اسٹیشن پہ ٹانگے پہ سوار، اس وقت ٹانگوں بڑی سواری، اسٹیشن سے لے کے جہاں انہوں نے قیام کرنا تھا، دو نبیہ لوگ کھڑے تھے، دیوبند کا شیخ الحدیث آئے، دیوبند کا یہاں کی جو برادری ہے ان کے جو بڑے تھے وہ بھی اسٹیشن پہ، اور انہوں نے یوں منت کی حضرت آپ دیوبند سے آئے ہیں، یہ مولوی حسین علی ہم سب کو مشرک کہتا ہے، ہم دیوبند کو چندہ دیتے ہیں، اشر پہ بھی بیچتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، دان بھی کرتے ہیں، آپ کچھ بتائیں ہمیں ورنہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ حضرت کشمیر نے فرمایا چندہ دیو یا نہ دیو، جو حسین علی کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے۔ ٹانگے پہ جب سوار ہو کے گئے نا، اس میں ایک حضرت کشمیری تھی، ایک حضرت صاحب تھے، ایک میرے دادا تھے، اور ایک انی بلوچستان یہ علم کے پاس۔ آگے حضرت صاحب بیٹھے ہیں، حضرت کشمیری بیٹھے ہیں، پیچھے میرے دادا بیٹھے ہیں، لوگ تھے دو رویہ جو آپ کو میں الفاظ سنانا چاہتا ہوں۔ میرے دادا نے کہا حضرت کشمیری، میرے دادا جی کو خود شیخ الہند کے شاگرد تھے، حضرت کشمیری یہ جو لوگ دو رویہ کھڑے ہیں یہ صرف اس لیے آئے ہیں کہ دیوبند کا شیخ الحدیث آیا ہے، ورنہ علم کی گہرائی کی بات ہونا تو اس ٹانگے میں بھی آپ سے بڑا عالم موجود ہے، اس ٹانگے میں بھی آپ سے بڑا عالم موجود، مولانا حسین علی کا تو ایک الگ مقام ہے۔ یہ جو مولانا انور شاہ کشمیری ہیں رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک شاگرد ہے، پھر داماد ہے مولانا احمد رضا بجنوری،
کوثر سے کہا حضرت کشمیری سے اللہ اللہ سیکھنا چاہتا ہوں، بیٹھے کہاں دیوبند اللہ اللہ سیکھنا چاہتا ہوں، کہاں جاؤں؟ دیوبند کے اندر خانقاہ ہے حضرت مدنی رحمت اللہ، اس کے ساتھ خانقاہ ہے حضرت تھانوی، لاہور میں خانقاہ ہے، اور داماد پوچھتا ہے اللہ اللہ سیکھنا چاہتا ہوں، کہاں جاؤں؟ تو حضرت کشمیر نے فرمایا اللہ اللہ سیکھنا چاہتے ہو تو وہاں پہنچنا چاہیے، سبحان اللہ۔ وہ وہاں سے سفر کر کے وہاں پہنچا ہے۔ حضرت صاحب سے جب ملے تو حضرت صاحب پیر کھیتوں میں، وہ ہندوستانی تو عالم ہے نا، کوئی پگڑی بھی، کوئی ٹوپا بھی، کوئی رومال بھی، اور یہ تھے جٹ۔ اس نے سمجھا کوئی ذمہ دار ہے، اس نے کہا مولانا حسین علی سے ملنا ہے، بھائی ملوا دیتے ہیں، چلو۔ وہ جو پٹھے چھٹے کترے تھے وہ سر پہ رکھے، گھر میں ان کو بٹھایا کہ بیٹھ جاؤ، روٹی لے کے اس مہمان کی۔ اس نے کہا تم عجیب آدمی ہے، میں مولانا حسین علی سے ملنا چاہتا ہوں، تو کھان پینے چ لگ گئے ہیں۔ کہتے کھائیں تو صحیح، آپ تھکے ہوئے ہیں، کھائیں۔ روٹی کھلائی، اس نے کہا اب تو ملاؤ، فرمایا مجھے ہی حسین علی کہتے تصوف کی ایک بات کرنا چاہتا ہوں جی، جب بھی کوئی بندہ توبہ کرنا چاہے نا، آپ کرنا چاہیں یا میں کرنا چاہوں، جب بھی آپ توبہ کریں گے نا کسی گناہ سے، تو شیطان آپ کے کان میں کہے گا دل کو پوچھ کے دیکھ، اگر تمہارا موقع اس گناہ کا لگ گیا چھٹنے کا۔ بندے کا دل کہتا ہے کہ اگر دوبارہ موقع مل گیا بچنا ہے تے مشکل، تو شیطان کہتا ہے پھر توبہ کرنے کی کر، اور توبہ پھر نہیں کرنا، پھر موقع ملے تو پھر گناہ نہیں کرنا، چھوڑ توبہ۔ تو اس وقت شیطان کو جو بندے آدمی سکھا، میں دوپہر کے ٹائم کھانا کھا رہا ہوں، کھانا میرے سامنے ہے اور میں کھا رہا ہوں، ایک بندہ سامنے بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے بندیالوی صاحب کی کر رہے ہو؟ میں نے کہا یار بھوک لگی ہے کھانا کھا رہا ہوں۔ وہ صاحب کہتے پھر بھوک نہیں لگنی، پھر بھوک نہیں لگنی، تو کیا جواب ہے اس کا؟ پھر بھوک لگی تو پھر کھاؤں گا، پھر بھوک لگی تو پھر کھاؤں گا۔ تو جب شیطان یہ وسوسہ دل میں ڈالے نا تو شیطان کو کہنا ہے اب توبہ کر رہا ہوں، پھر گناہ کروں گا، پھر توبہ کروں گا، پھر گناہ کروں گا، پھر توبہ کروں گا، پھر گناہ کروں گا، پھر توبہ کروں گا۔ اس طرح اللہ مجھے کسی دن سچی توبہ کی توفیق بھی دے دے گا۔ کبیرہ گناہ توبہ سے معاف، صغیرہ گناہ اعمال صالحہ سے کیا ہو جاتی ہے۔ لیکن حقوق العباد، بندوں کے حق، وہ حج کرنے سے معاف نہیں ہوں گے، ہر سال عمرہ کرنے سے معاف نہیں ہوں گے، شب قدر کو جاگنے سے، رونے سے، چلانے سے، معافیاں مانگنے سے، توبہ کرنے سے حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے۔ حقوق العباد تب معاف ہوں گے جس کا حق دبایا وہ معاف کرے، پھر معاف ہوں گے۔ ماں باپ کی نافرمانی، ان کے حق ادا نہیں کی، سودا بیچتے ہوئے کام توڑنا، کئی سال سے میرا خیال تھی کہ میں تو نہیں رکھ رہا ہمیشہ بھائی مشکل رگڑا لاؤ تو کیوں نہ سمجھا کہ تجھ صحیح ہو۔ یہ جو تمہارا مقصد ہے توحید و سنت کی اشاعت کرنا ہے نا، مقصد نسب ہے آپ کا توحید و سنت کی
یاد کرنا. تم نہیں چاہتے ہو یہ عام ہو, آپ کا مشن عام ہو, نہیں چاہتے ہو, نہیں چاہتے ہو کہ عام ہو. تم مال خرچ نہیں کرو گے تو عام کیسے ہوگا؟ مقصد یہ ہے کہ یہ مشن عام ہونا چاہیے لیکن مجھے مال خرچ نہ کرنا پڑے. مقصد یہ ہے کہ میرا مشن عام ہو, دنیا میں پھیلے, لیکن میں کام نہ کرنا پوے. میں میٹنگ میں نہ جاؤں, میں اجلاس میں نہ جاؤں, میں وقت نہیں دے سکتا. تو پھر آپ مشن کے غدار ہیں, غداری کر رہے ہیں اپنے مشن کے ساتھ. اگر یہ مشن حق ہے اور یقیناً حق ہے, بے شک اس محال پر جس پر اللہ نے ہمیں کھڑا کیا ہے, اس محال پہ تو اللہ کبھی اپنے نبیوں کو کھڑا کیا کرتا تھا. سبحان اللہ. یہ کوئی معمولی محال ہے نہیں, جس پر اللہ نے آپ کو کھڑا کر دیا. اگر تیرے اخلاق گندے ہیں, اگر تیری عادات بری ہیں, اگر فحاشی تجھ میں ہے, بے حیائی تجھ میں ہے, تیرا مشن عام کیسے ہوگا؟ کون مانے گا تیرے مشن کو؟ کون مانے گا؟ جب تو خود غلط ہے, تیری زندگی گناہوں میں لتڑی ہوئی ہے, تو کم توڑتا ہے, تو ملاوٹ کرتا ہے, تو لوگوں کے پلاٹوں پہ قبضہ کرتا ہے, دکانوں پہ قبضے کرتا ہے, قرض لے کے تو واپس نہیں کرتا, سودا کو بیچتے ہوئے تو جھوٹ بولتا ہے, تو لوگ تجھے دیکھیں گے تو تیرا مشن عام ہوگا, تو رکاوٹ بنے گا اس مشن میں. حضرت یوسف علیہ السلام کو روپکار پہنچی, آپ رہا ہیں, جن کا وکیل کوئی نہیں, برادری کوئی نہیں, مقدمہ لڑنے والا کوئی نہیں, جیل میں اور روپکار آ گئی, آپ رہا ہیں. جڑے بندے جیل چ رہے ہو ذرا وہ بولو, جیل میں رہائی دی روپکار پہنچ دی, بندہ چھلانگا مار کے پھر کو کون ہے؟ میرے نبی نے فرمایا میں بھی یوسف کی جگہ ہوتا نا, میں بھی جیل کے باہر آ جاتا. وہ جو روپکار لے کے گیا تھا رہائی کی, حضرت یوسف نے واپس لوٹ گیا, میں اس وقت تک جیل سے باہر نہیں آؤں گا جب تک زلیخا اور زلیخا کی سہیلیوں سے یہ نہیں پوچھ لیا جاتا کہ قصوروار کون تھا. سبحان اللہ. اللہ کے سامنے تو بات کھلی ہوئی ہے, اللہ جانتا ہے کہ کس کا قصور تھا, کون بے گناہ تھا, لیکن مجھ پہ تم نے الزام لگایا. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ لکھا اور بڑا خوبصورت جملہ لکھا, فرمایا لوگ اس لیے جیل جاتے ہیں کہ وہ جرم کرتے ہیں, یوسف کو اس لیے جیل جانا پڑا تھا کہ انہوں نے جرم کرنے سے انکار کر دیا. سبحان اللہ. میں یہ کہوں گا زلیخا کے محل کے نرم و مدار بسترے چھوڑے, محل کی زندگی چھوڑی, قسم قسم کے کھانے چھوڑے, جیل میں جا چلے گئے. رب پر سب واضح ہے لیکن لوگوں پر بھی واضح ہونا چاہیے کہ قصور کس کا تھا. پہلے پوچھو. بادشاہ نے عورتوں کو بلایا, زلیخا کو بلایا, سب نے کہا حاشا للہ, حاشا للہ, سبحان اللہ کے میں پاک اللہ ہے, ہم نے یوسف کے نام پہ کوئی برائی نہیں. سبحان اللہ. پھر یوسف آئے, کیوں؟ حضرت یوسف نے بیان کیا اللہ کی توحید بیان کر, شرک کا رد کر. تو جب مخالفین کو کوئی جواب نہ آتا تو مخالفین کہتے ٹھہر ٹھہر, کل تک تھے جیل پہ آئے, پتہ ہی نہیں ہوئے آسان. تو اس دامن میں کوئی بھاگ نہیں. مواحد کی زندگی تو بڑی خوبصورت زندگی ہے. مواحد ہو اور نماز نہ پڑھے, کیسا مواحد ہے جی؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ, مومن کے دل میں سب سے زیادہ محبت
کرتے ہو اس کا شریک برداشت؟ نہیں. قرآن نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن جو ہے وہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ اللہ سے. اللہ محبوب ہو گیا، ہم محب ہو گئے. محب اچھا وہی ہوتا ہے جڑا محبوب دیا گلا نہ مننے. ہاں بجے تو جی عاشق وہی ہوتا ہے جڑا محبوب دیا گلا نہ مننے. وہی ہوتا ہے محب. عاشقی چیست بگو بندہ جانا بودن. فارسی کے شاعر نے ایک مصرے میں نا سوال بھی ذکر کر دیا، جواب بھی ذکر کر دیا. ایک کو مصرے سنو ذرا. عاشقی چیست، سوال کر رہا ہے عاشقی کیا ہے؟ عشق کس کو کہتے ہیں؟ بگو جواب دیکھ بندہ جانا بودن معشوق کے غلام بن جانے کا نام ہے. عاشقی کس کا نام ہے؟ بندہ جانا. تھوڑی گھڑی تے 2:21 ہوئے 6:35 ہو گئے. 6:35 رات کی 6:35 نہیں لوگوں نے کوئی بات کر 6:35 ہو گئے. عاشق کہتا ہے وہ 6:35 نے، اور محبوب کہتا ہے نہیں ہوں دن دے 6:35 ہے رات کے. اور آگے سے وہ کہتے ہیں نہیں ہوں دن دے نہیں. سچا محب وہی ہوتا ہے جو کہتا ہے تے رات دے لیکن تو کرنا تے نہیں. معشوق کے غلام بن جانے کا نام ہے. محبوب کون ہے ہمارا؟ اللہ. سب سے زیادہ محبت کس کے ساتھ کرتے ہو؟ اللہ. تو پھر محبوب کی نہیں ماننی. محبوب 5 وقت محبوب کا منادی کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے. اس کان سے سن کر اس کان سے نکال دیتا ہے. تجھے موبائل کون کہے؟ تو کس کا مدعی ہے کہ میں بھی موبائل ہوں؟ مواحد وہ ہے جو رب کے حکموں کا فرما بردار ہے. 8 سال کا بچہ کھڑا ہو، الگ کمرہ اور کوئی بھی نہ، صرف 8 سال کا ایک بچہ کھڑا ہو، تو کوئی بندہ اس بچے کے سامنے کسی عورت سے مقابلہ کرتا ہے؟ کرتا برائی؟ کیوں نہیں کرتا؟ ڈرتا ہے بچے سے. بچہ کھڑا ہے یہ بات بتا دے گا، اور جب وہ بچہ نہ ہو، الگ کمرہ ہو، تو پھر برائی کرتا ہے. میں اس موبائل سے پوچھنا چاہتا ہوں تو اللہ حاضر ناظر سمجھنا؟ تو کس کا موبائل ہے؟ تو اللہ کو حاضر ناظر سمجھتا ہے؟ اور اگر سمجھتا ہے تو پھر حیف ہے تجھ پر. اللہ سے اتنا بھی نہیں ڈرتا جتنا 8 سال کے بچے سے ڈرتا ہے. موبائل آدمی کی زندگی معاشرے میں خوبصورت زندگی ہونی چاہیے. بندے کا پتہ ہی معاملات میں لگتا ہے، لین دین میں لگتا ہے. معاملات کا برا ہو، زبان کا چاہے میٹھا ہو جو بھی ہو، ہلاک ہو، کیا فائدہ؟ معاملات اپنے درست کیجیے. ہمارے سرگودا میں مجھے دیہاتوں کا پتہ نہیں 9 انچ کی دیوار ہوتی ہے. کتنی؟ 9 انچ. وہ مشترکہ ہوتی ہے. 2 مکانوں کی کیا ہوتی ہے؟ 4.5 انچ. ایک گھر کی 4.5 انچ مشترکہ دیوار پہ وہ شیطین یا رکھ لیتے ہیں لینٹر 4.5 انچ. اس کے لیے جھگڑتا پھرتا ہے یہ میری ہے، تم اپنی اتھے پاؤ 4.5 انچ کی.
4.5 میں تمہیں سناؤں ایک حدیث، سناؤ. اللہ کرے تمہارے دل میں کوئی خوف پیدا ہو. آمین. ان لوگوں کی جائیدادوں پہ مکانوں پہ کئی لوگ قبضے کرتے رہتے ہیں، زمینیں دباتے رہتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا اس بندے نے ایک پالش زمین کتنے انچ ہو گئی؟ 9 انچ. کتنی؟ 9 ضرب 9 انچ زمین کسی کی دبا دی، مومن کی نہیں، کسی ہندو، سکھ، یہودی، عیسائی کی، کسی کی زمین بھی اگر اس نے 9 انچ دبا دی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کے اس کے گلے میں ڈال دے. اس کو چکتے پھر میدان معاشرے تین زمینوں کا زیادہ شوق سی نا، تو لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کیا کرتا تھا نا، اٹھائے کو اور پھر میدان معاشرے. وہ دن بڑا سخت دن، اس سے پہلے پہلے اپنے آپ کو سنبھالو، موت سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کرو. موالدوں معاملات اپنے کیا کرو، حقوق و لباس سارے پورے کرو. کیوں بھائی؟ فرض نماز کے بعد ایک دعا نہیں پڑھتے ہو؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک. کیا میں نے اس کا، کیا میں نے جس کو تو دینا چاہے اس کو روکنے والا کوئی نہیں، اور جس سے تو روک لے اس کو دینے والا. جب یہ عقیدہ ہے آپ کا کہ دینے والا وہ ہے اور وہ دینے والا ہے تو روکنے والا کوئی نہیں، پھر حرام کیوں کھاتے ہیں؟ پھر کم کیوں توڑتے ہیں؟ پھر 2 نمبر مال کیوں بیچتے ہیں؟ پھر ملاوٹ کیوں کرتے ہیں؟ پھر عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں کیوں دیتے ہیں؟ مواہدوں ناراض تو نہیں ہو گئے؟ نہیں جی، منجائی تھے دے بھئی. میں کیسے اجمت کو لگ رہا تھا آج میں مواہدہ من بات کر رہا ہوں. وہ مواہد کیسا ہو جو حقوق پورے نہیں کرتا، بیوی کے حقوق پورے نہیں کرتا، اور اگر وہ مواہدہ ہے وہ خامد کے حقوق پورے نہیں کرتی، پڑوسی کے حقوق ہے جناب. یہاں تک حقوق ہے کہ اگر پھل کھا رہے ہو نا اس کے چھلکے پیر نہ پھینکو. وہ غریب آدمی ہے تو اس کے بچے دیکھیں گے تب کہیں گے اس کے بچے. جبریل نے مجھے پڑوسی کے حق کے بارے میں اتنی نصیحت کی، مجھے خطرہ ہو گیا کہیں پڑوسی وراثت میں شریک نہ ہو. کون پڑوسی کا خیال کرتا ہے؟ خیال کیا کرو، غریبوں کا خیال کیا کرو. اگر تمہیں اللہ نے دولت دی ہے، اللہ تمہیں مال دی ہے، اس پر سانپ بن کے نہ بیٹھو. اس مال کی زکات دو، فصل ہے تو عشر دو، اور زکات اور عشر کے علاوہ خیرات کرو، خیرات صدقے کرو، صدقے. نہیں تو تھوڑا مال ہسپتال میں کھانا تے ڈاکٹر کھا کھلاؤ، آپریشن کراؤ، ہسپتال کے چکر لاؤ، دھکے کھاؤ، مال ادھر خرچ کرو. کبھی کوئی مصیبت آ جائے، دکھ آ جائے، بچہ بیمار ہو جائے، اہلیہ بیمار ہو جائے، ماں بیمار ہو جائے، کبھی تمہیں اس طرح بھی خیال کیا ڈاکٹر کے جانے سے پہلے کہ میں صدقہ کروں؟ یہ نہ کبھی آپ کا خیال کہ میں رب کے راستے میں صدقہ کروں؟ دنیا کے سب سے سچے انسان نے کہا، ان سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں آیا. انہوں نے فرمایا الصدقات دافع البلیات، صدقے مصیبتوں کو ٹال دیتے. میرے نبی کی دائی نہیں آکھے بھائی ٹیبلٹ جڑی ہے مصیبت اٹھا دے، دوائی کرنی سنت ضرور ہے، یہ نہیں کہا، لیکن صدقے کے بارے میں کہا صدقات جو ہیں یہ مصیبتوں کو کیا کر دیتے ہیں، دور کر. اس اعتماد پہ آ کے آپ نے کبھی صدقہ کیا؟ ڈاکٹروں کے پاس جا رہے ہیں، اسپتالوں کے پاس جا رہے ہیں، چکر لگا رہے ہیں، لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے
اللہ صدقات کو بڑھاتا ہے، سبحان اللہ، سود کو مٹاتا ہے، سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے۔ واہ میرے مولا، کیوں بھائی تواڈے کو 10,000 روپے ہوئے، 1,000 صدقہ کر دیو، 11,000 نو جی بڑے کے گھٹے، گھٹ کے اور قرآن کیا کہتا ہے؟ بڑھا کے کیسے یورپ صدقہ صدقات کو بڑھاتا ہے، بڑھاتا بظاہر مال گھٹتا ہے، 10,000 تھے، 1,000 صدقہ کیا، 9 رہ گیا، 11 نہیں ہوئے۔ بڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ سنو ذرا، بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ تجھ پر ایک مصیبت آنے والی تھی، تجھ پر، تیرے بال بچوں پر، تیری بیوی پر، تیری ماں پر، تیرے باپ پر، تیری اولاد پر، تیرے گھر پر ایک تکلیف آنے والی تھی جس میں لاکھوں روپے لگنے تھے، ہسپتال کے دھکے کھانے تھے۔ صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ اس آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ اور کیا ہو گیا؟ بڑھ گئے، وہ لاکھوں روپے بچ گئے، وہ دھکے بھی، وہ مصیبتیں بھی، تو صدقہ کیا کرو۔ مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ میری تفسیر کے استاد تھے، اور حضرت شیخ القرآن ہی نے مولانا حسین علی کا نماز جنازہ بھی پڑھایا۔ سبحان اللہ۔ شیخ القرآن کبھی جلال میں آتے تو کہتے میں موعدہ نو ساری زندگی پڑھایا، غیر اللہ کی نیاز نہیں دینی، جی غیر اللہ کی نظر نہیں دینی، غیر اللہ کے نام سے رقم تقسیم نہیں کرنی، دیگ نہیں پکانی، بکرے چھترے نہیں دینے۔ معاہدہ کو سمجھایا، معاہدہ آخیا حضرت مطمئن رہو، غیر اللہ تو غیر اللہ رہ گئے، اساں اللہ کے نام کی بھی دے گئے تو سارے نام ہٹا دیں، وہ تو اللہ کے نام سے دینا بھی چھوڑ، کوئی سبق سیکھو یار، اللہ نے تمہاری جان چھڑائی ہے یار۔ بے شک کس سے؟ تیجا، ساتواں، 10واں، 20واں، 40واں، برسی، جمعرات جمعرات، شب نکی یارویں، درمیانی یارویں، بڑی یارویں، عرصو، اور کرو اللہ نے جان چھڑائی اور توحید دی، اللہ سمجھ دیتی، تو توحید کی اشاعت کے لیے مال خرچ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ کریں گے۔ تاکہ یہ دین آگے بڑھے، ہمارا جو مشن ہے یہ آگے بڑھے، اور اپنے جو معاملات ہیں، گھر کے معاملات کو سکھاؤ، بچوں کو سکھاؤ۔ آپ میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے بیٹی، گھر میں آنے والی نوح، داماد، یہ توحید والے جوہر ان میں منتقل کی؟ کبھی بیٹوں کو سمجھایا آپ نے؟ کبھی گھر آنے والی بہو کو آپ نے توحید کے بارے میں بتایا؟ کبھی اپنی بیٹیوں کی تربیت کی آپ نے کہ یہ کام کرنا شرک ہے، یہ کام کرنا شرک ہے، اس سے بچنا ہے؟ تو تربیت کرو اپنی اولاد کی۔ فقیر جا رہا ہوں، فقیر، اس کو پیسے دینے ہیں 10 روپے 20 روپے، وہ جو آپ کا 6 سال 8 سال کا بچہ ہے نا، اس کو کہو اے پتر میں دے آؤ، اس کو عادت ڈالو، صدقہ کرنے کی اس بچے کو عادت ڈالو، خیرات کرنے کی اس بچے کو عادت۔ آپ کا بچہ کوٹ پہننا چاہتا ہے، کوٹ، وہ بائیں بازو پہلے داخل کرتا ہے، کبھی آپ نے روکا؟ چپ کر گئے؟ نہیں، کبھی آپ نے روکا اپنے بیٹے کو کہ بیٹا نہیں، پہلے دائیں بازو، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ کبھی آپ نے تربیت کی اپنی اولاد کی؟ جوتیاں پہننے لگا ہے تو پہلے دائیں پاؤں ڈالنا ہے، بڑوں کا احترام کرنا ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرنی ہے، اونچی آواز سے بات نہیں کرنی، اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کرنے لگے تو آپ نے اس کو سزا دینی ہے، اس طرح گفتگو نہیں کرتے، گالی نہیں نکالتے،
اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں دین کا ویوہار، اللہ تعالیٰ